ہم قربانی کے نام پر کئی دفعہ ہم دکھاوا کرتے ہیں اور بڑا جانور خرید لیا جی، مہنگا جانور خرید لیا، پھر اسے محلے میں پھرا رہے ہیں، اس کی کیا گنجائش ہے مذہب کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بہت شکریہ آپ کا جی، آپ نے بڑا ہی اہم موضوع کا انتخاب کیا ہے، اور پہلا سوال بھی آپ کا میں سمجھتا ہوں یہ وقت کی ضرورت ہے۔ گزارش ہے، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو دونوں جہانوں کا رب ہے۔ اللہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں، اور اب یہ جب سے سوشل میڈیا آ گیا، الیکٹرانک میڈیا آ گیا، تو ہم جانور خریدتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے ٹیلی فون کرتے ہیں ٹی وی والوں کو کہ جی اتنے کروڑ، اتنے لاکھ آئیے جی، پھر باقاعدہ طور پر ڈسپلے پہ لگا دیتے ہیں۔ اب شریعت اسلامیہ ہمیں کہتی ہے کہ ریا کی نیت سے اگر آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو یہ آپ کا عمل ضائع ہو گیا، مطلب قربانی سے پہلے ہی ضائع ہو گیا اگر آپ نے شعبدہ بازی شروع کر دی۔ شہید وہ ہے جو اپنی جان اللہ کے لیے دے دیتا ہے، لیکن قیامت کے دن ایک شہید آئے گا تو اللہ کہیں گے اسے جہنم میں پھینک دو، وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے لیے جان دی، اللہ کہیں گے نہیں، جس کے لیے تو نے جان دی وہ تجھے مل گیا، وہ کیا تھا کہ لوگ کہیں جی بڑا بہادر تھا، بڑا شجاع تھا، بڑا یعنی، اور یہ تو قربانی۔ اب ہمارے ہاں دو چیزیں شرعی اعتبار سے، ایک تو ریاکاری اور دکھلاوا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ دوسری جو اس سے بھی اہم بات ہے اور جس کی میں آپ کے پروگرام کے ذریعے ہر ایک سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جانور خریدا، آپ نے اپنے محلے میں باندھ دیا یا اس کو گھما رہے ہیں، اب وہاں کچھ وہ لوگ بھی ہوں گے جو نہیں لے سکتے، جن پر قربانی نہیں ہے، غریب ہیں، اب ان کے بچے بھی کہیں گے کہ ابا جی قربانی چاہیے۔ اب دو ہی رستے ہیں، یا وہ کوئی قرضہ اٹھائے، کوئی غلط کام کرے، یا اور جب اللہ نے فرض واجب نہیں کی، اللہ نے سنت آپ پہ نہیں ڈالی، تو آپ کیوں اپنے اوپر اس یعنی کو، کہ آپ کا دکھاوا اگر کسی کے لیے احساس محرومی کا باعث بن رہا ہے تو وہ بھی غلط ہے، اس اذیت کا جو ذمہ داری ہے وہ بھی آپ کے کندھوں پر آئے گی۔ اس لیے فقہاء، علماء، محدثین، شریعت اسلامیہ کا یہ حکم ہے کہ آپ نے اگر قربانی کرنی ہے، جانور لیا ہے، تو اس کی نمائش یا اس کو اپنے دروازے کے باہر بھی نہ باندھے، تاکہ جو باقی محلے میں نہیں کرنے والے ہیں ان کے بچوں کی یا ان کی دل آزاری نہ ہو۔ یہاں تک تو اسلام ہمیں حکم دیتا ہے۔ اب یہ جو نمود و نمائش کا سلسلہ ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ روزہ ہے نا، کہ آپ نے رکھا اور نہ آپ فسق و فجور سے منع ہوئے، نہ جھوٹ بولنے سے، نہ غیبت سے، تو کہا کہ اس سے اچھا تھا یہ نہ ہی رکھتا، اس کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ بڑی درست بات ہے۔ ایسی قربانی کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ جس کے آپ جو ہے اللہ نے قرآن کریم میں یہ کہہ دیا کہ لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ کو نہ تمہارا گوشت چاہیے، نہ خون چاہیے، تمہارا تقوی چاہیے، للہیت، اللہ ایسا کچھ نہیں کرنا اور ہم نے تشہیر کرنی ہے۔ بٹ واحد صاحب یہ فرمائیے گا سر کہ لوگ خطیر رقم خرچ کرتے ہیں اور ان سے جب پوچھا جائے یا چلیں یہ تشہیر کی بات ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے تو ہم کنجوسی نہیں کر رہے، ہم مہنگا جانور خرید رہے ہیں، زیادہ جانور خرید رہے ہیں، بڑا جانور خرید رہے ہیں، تاکہ جو اور بھی لوگ ہیں صاحب استاد ان کو بھی ترغیب ملے، وہ بھی مہنگا جانور خریدیں اور پیسے زیادہ خرچ کریں۔ یہ جسٹیفیکیشن درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس اہم پروگرام اور اہم موضوع پہ گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اس کے بعد پوری امت مسلمہ کو یہ عید بڑی اہم ہے، اس کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ خدا کرے کہ ہم اس کے جو فلسفہ ہے اس پہ پورا اتر سکیں، اپنے آپ کو اس معیار تک بلند کر کے لے جا سکیں۔ دیکھیں، مہنگے جانور لینا کوئی حرج نہیں ہے، مین چیز جو ہے وہ ہے نیت انسان کی، الاعمال بالنیات۔ اگر انسان کی نیت یہ ہے کہ میں مہنگا جانور 1 لوں، 2 لوں، 10 لوں، 20 لوں اور قربانی کروں، اور جو قربانی کا فلسفہ ہے اس پہ عمل کروں، تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ لیکن اگر یہ لوں کہ میرے جو رقیب ہیں، میں یہ نیت کروں جو میرے رقیب ہیں، جو دوسرے لوگ ہیں لے رہے ہیں، میں معاشرے میں ان سب سے بالا تر ہوں، اور یہ شو ہو دنیا میں اور لوگوں میں یہ ماشاءاللہ سب سے زیادہ اللہ کا بندہ ہے، لوگ معاشرے میں تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ اس نے اتنے زیادہ حیوان لیے اور اس کی نیت بھی یہی ہو، تو میرے خیال میں وہ سارا پیسہ ضائع ہے۔
اللہ کی راہ میں نہیں ہے بلکہ اس کی خواہشات کے راہ میں ہے۔ اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں درس دیا ہے کہ اپنی خواہشات کو اس خنجر کے ساتھ ذبح کرنا ہے، اللہ کی خواہش اور اللہ کا جو حکم ہے اسے مقدم کرنا ہے۔ اگر ہم نے ابراہیم کی سنت کو بجا لانا ہے تو میرے خیال میں جو ابراہیم کی نیت تھی، ابراہیم خلیل اللہ کی، وہی ہماری نیت ہوگی تو وہ قربانی کامیاب بھی ہوگی، اس کے اثرات میرے اوپر بھی ہوں گے، اس کے اثرات معاشرے کے اوپر بھی ہوں گے۔ انفرادی اور اجتماعی اثرات کو مرتب کرنے کے لیے اور اس معاشرے میں جاری کرنے کے لیے میرے اندر اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے۔ الحب للہ والبغض للہ، اگر میں کہیں محبت رکھتا ہوں تو وہ بھی اللہ کے لیے، اگر کہیں بغض رکھتا ہوں تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ بٹ یہ سر جو مہنگا جانور خریدنے کی بات ہے، ابھی آپ نے یہ اس کی لوگوں کو یہ بھی چلے پتہ چل گیا کہ اس میں حرج نہیں ہے، لیکن جذبہ اور نیت آپ کی وہ ہونی چاہیے کہ آپ نے تقویٰ کرنا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جی میں تو اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے پاس پیسہ ہے اور میرے جو جاننے والے ہیں وہ کوئی بہت صاحب استطاعت لوگ ہیں لیکن وہ کنجوسی کرتے ہیں، تو میں انہیں راغب کرنے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے کہ میں اگر خرچ کر سکتا ہوں تو آپ بھی کریں، کیا یہ نیت بھی درست ہے؟ میرے خیال میں یہ نیت بھی اگر اس مقصد تک پہنچائے، وہ جو فلسفہ قربانی ہے اس تک پہنچائے اور قربانی زیادہ سے زیادہ معاشرے میں رواج پیدا کرے تو میرے خیال میں آسان ہے، اور اگر اس سے وہ مقصد حاصل نہ ہو بلکہ اس کے منفی اثرات ہو تو پھر بہتر نہیں ہے۔ رقابت نہیں آنی چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس قربانی میں یہ عبادت ہے، اس میں رقابت، کمپٹیشن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خالصاً لوجہ اللہ وہ قربانی ہونی چاہیے۔